آپ کا جو مزار شریف ہے وہ وہی ہے جو آپ ہم سب کو یہ سامنے دیدار اور زیارت کے لیے نظر آتا ہے. کوئی نیچے کچی ڈھیری نہیں ہے, وہ الگ, یعنی بعض جگہ ایسے مزارات بنے ہوئے ہیں, لیکن حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پرانوار ایسا نہیں ہے کہ نیچے کوئی الگ سیڑھیاں ہیں, کوئی الگ رستہ ہے, کوئی الگ حجرہ ہے, وہاں کوئی الگ مزار شریف ہے, اور اوپر جو ہے وہ یہ دیکھنے کے لیے ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. جس کی آپ اور ہم سب غلام زیارت کرتے ہیں وہ یہی ہے. اس پر میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں تاکہ یہ بھی کلیئر ہو جائے. ہسٹوریکلی اگر آپ میپ ڈرافٹ کریں, ڈیزائن کریں اور حالات کو سارا سامنے رکھیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ جگہ ایک ٹیلا تھی, ٹبا, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوئی مطلب تاریخی طور پہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ قبرستان بھی بن گیا, دائیں بائیں اور قبریں بھی کافی تھیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہیں. خاص تبدیلی جو محکمہ اوقاف کے قیام کے بعد یہ مسجد اور کمپلیکس بنا ہے. میرے پاس اس لیے ایک مضبوط بات ہے کہ محکمہ اوقاف کے اس وقت کے جو ڈائریکٹر پروجیکٹ تھے, محکمہ اوقاف نے اس پورے پروجیکٹ کے لیے جن کو ڈائریکٹر نامینیٹ کیا تھا, بشیر ملک صاحب ریٹائرڈ آفیسر ہیں, ابھی بھی ماشاءاللہ ملاقات ہے اور رہتا ہے تعارف ان سے, ہیلو ہائے. کچھ باتیں میں نے ان سے ذاتی طور پہ پوچھی تھی جنہوں نے آپ کہہ لیں کہ سرکاری طور پر اس پورے کمپلیکس کو ڈیزائن کیا, بلڈ کیا, اور جن کی سرپرستی میں یہ سارا بنا ہے. یہ اعتکاف ہال, سما ہال, تو ظاہر ہے یہ دائیں بائیں وقت کے ساتھ ساتھ کھدائی کر کے یہ پورا کمپلیکس بنا لیا گیا. یہ کمپلیکس ڈیزائن ہوا تو ظاہر ہے یہ باقی ساری چیزیں کھدائی کر کے اس کے مطابق بنا دیں گی. لیکن دربار شریف کے بارے میں نے پوچھا ان سے, انہوں نے کہا کہ جناب یہ سارے کا سارا ایسے ہی ہے, صرف ہم نے چاروں طرف سے کھدائی کر کے مضبوط دیوار چاروں طرف کھڑی کر دی ہے تاکہ اس کی مضبوطی جو ہے وہ اسی طرح برقرار رہے. باقی یہ گنبد, یہ مزار شریف اسی بلندی پر, اسی اونچائی پر, اسی طریقے سے ہے. اور اس کی دلیل میں ساتھ یہ دے دوں کہ دائیں بائیں اگر آپ اب بھی غلام گردش میں جائیں تو اور مزارات بھی اسی ارتھ لیول پر, زمین لیول پہ ہیں. جیسے میں نے پچھلے جمعے کو کہا تھا, حضرت شیخ ہندی, شیخ لطفی کا مزار ہے. باہر چلے جائیں تو حضرت سید ابو الحسنات, سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے, اور برآمدے میں کچھ مزارات کے نشان ہیں. تو ظاہر ہے یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت زمین کا لیول یہی تھا. مزارات یہاں ہی بنے ہوئے ہیں, کوئی الگ نیچے نہ کوئی راستہ ہے, نہ کوئی سیڑھیاں ہیں, نہ کوئی حجرہ ہے, نہ کوئی تہ خانہ ہے. اس پر میں نے غور کیا, میں نے پوچھا کئی لوگوں کو قریدا. ظاہر ہے میں 11 سال سے یہاں نوکری کر رہا ہوں, خدمت سر انجام دے رہا ہوں, تو اس دوران میں گائے بگائے میں نے چیزوں کو دیکھا, سنا, ٹچ کیا, میرے بھی دماغ میں تھا. یہ مشہور کیوں ہوا, یہ ہے میں آپ کو جو آج کے خطاب کا لب لباب ہے جو بتانا ہے. یہ مشہور کیوں ہوا کہ کچی ڈیری ہے؟ لوگ اس کا تجسس کیوں کرتے ہیں, کیوں پوچھتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں, انتظامیہ کو کہتے ہیں, آج بھی بہت سارے کیوں کہتے ہیں. میں نام لینے کی ضرورت نہیں, میں صرف بات سمجھاؤں گا آپ کو. جیسے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں آپ ہزاروں لوگ بڑی عقیدت و محبت سے آتے ہیں, تو بے شمار لوگ اس عقیدت اور محبت کو غلط رنگ بھی دیتے ہیں اور اس کو کیش کرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ایک جملہ ہے, اس پہ ذرا توجہ دیجیے گا, غور کیجیے گا. تو تاریخی طور پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ نیچے جو مزارات ہیں اور ان میں خاص مزار حضور فیض عالم کے اس غلام مرید عاشق انگریز کا ہے جس کا نام فاروق احمد لینارڈ انگلستانی ہے, جس کا مزار شریف نیچے ہے. جو ہمارے ایڈمنسٹریشن بلاک ہے اس کی طرف ان کا مزار بنا ہوا ہے, اور ان کے ساتھ مسٹر آئیو خان ان کا مزار ہے. وہ جو مزار شریف ہے آپ کہہ لیں کہ حضور فیض عالم کا جو مزار شریف ہے اس سے تھوڑا سا اگر ہم اس کا سکیچ بنائیں تو مغربی جانب رائٹ سائڈ پہ ہو کر وہ مزار بالکل نیچے جا کے بنتا ہے, اس جگہ پہ جا کے بنتا ہے.
تو تاریخی طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ اوقاف بننے سے پہلے اور اوقاف بننے کے بعد بھی کچھ عرصہ جا کر یہ کہتے تھے کہ جناب آئیں ہم آپ کو کچی ڈیری کی زیارت کراتے ہیں، حضور فیض عالم کی اس اصل قبر کی زیارت کراتے ہیں۔ وہ گھما پھرا کے اس رستے سے لے کر رات کے اندھیرے میں جا کر وہ اس کی طرف اشارہ کر کے وہ بتاتے تھے حجرہ بھی ہے وہاں بنا ہوا، اب دروازہ بھی وہاں لگا ہوا ہے، 2 مزارات بھی وہاں بنے ہوئے ہیں، اس کی طرف وہ اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ جناب یہ داتا صاحب کا۔ ظاہر ہے جس نے پہلے دیکھا نہیں ہے، جو پہلے آیا نہیں ہے، جس کو اس بارے میں علم نہیں ہے، اور وہ جتنا گھوم پھر کے چکر لگا کے اور اوپر اگر غور کریں تو بالکل ساتھ بنتا ہے مغربی طرف، تو اگر توجہ نہ کی جائے، پہلی دفعہ بندہ آیا ہو اور عقیدت و محبت کے سمندر میں غرق ہو، تو وہ یہی سمجھے گا کہ اچھا یہ حجرہ بھی ہے، نیچے رستہ بھی ہے، اور یہ شاید داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مزار ہے، حالانکہ وہ مزار شریف حضور فیض عالم کا نہیں، وہ اس انگریز مسلمان کا ہے، جس کے بارے میں آپ نے علماء سے بھی سنا، ایک دفعہ میں نے بھی بیان کیا تھا، ان کی مشہور کرامت بھی ہے۔ تو موضوع کی بات یہ ہے کہ لوگ ان کے مزار کی طرف لے جا کے اس وقت، پھر بعد میں اب اس کے اوپر تختی بھی لگ گئی ہے، کوئی سمجھدار ہوگا تو پڑھ لے گا کہ یہ مزار کس کا ہے، تو وہاں سے ایک ہسٹوریکلی تاریخی طور پر ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی لوگوں میں کہ شاید مزار شریف کو نیچے ہے یا کوئی الگ ہے، جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے، اور پورے یقین کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ اور پورے اسی وثوق کے ساتھ اسی مزار شریف پر غلامان گنج بخش، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں حضور فیض عالم کے وسیلہ آپ کے صدقہ سے، اور فیوز و برکات خواجہ اجمیری نے بھی اس یہیں سے پائے، بابا فرید نے بھی یہیں سے پائے، اور آج تک آنے والے سارے غلاموں نے بھی اسی طرح پائے۔